बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले उसके लिए मैं डो तैयार कर लूँगा। तो एक बड़े से बोल में मैंने डाले हैं 4 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा 4 टीस्पून ईस्ट। आपके पास ईस्ट बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, और एक्टिव ईस्ट होनी चाहिए। इससे आपका पिज़्ज़ा अच्छा राइज करेगा। और तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास है शुगर, और मेरे पास है तकरीबन 2 टीस्पून नमक, वो भी इसमें डाल दूँगा। 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसको गूंद लूँगा रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल पानी से। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि हल्का सा अगर गर्म हो तो सही है। मैं अभी फ़िलहाल इसमें तकरीबन आधा कप डालूँगा, अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। इस डो को ना बहुत सख्त बनाए ना बहुत ज़्यादा नरम हो, तो फिर ये बहुत अच्छा राइज करेगी। मैंने डो तैयार कर ली है। अपने डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, बस दरमियाने से ऐसे। अभी मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दूँगा, तो जब तक ये अच्छी राइज कर देगी फिर इसको मैं दोबारा गूँधूँगा। अब किसी चीज़ के साथ कवर कर लें। पिज़्ज़ा सॉस के लिए 4 टमाटर को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। आपने इनको ग्राइंड नहीं करना, चॉप करना है। और 1 टेबल स्पून टमेटो पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक, और आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर, और कुछ पत्ते मुझे चाहिए फ्रेश बेसल के, और हाफ़ टी स्पून ड्राई ऑरिगेनो। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया है। जब ऑलिव ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें 1 टेबल स्पून डाल देना है क्रश गार्लिक। गार्लिक को अच्छी तरह ब्राउन करना है। गार्लिक ब्राउन हो गया है तो अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगा 4 अदद चॉप टमेटोज़, टमाटर अच्छे लाल होने चाहिए, और साथ ही मैं शामिल कर दूंगा थोड़ी सी फ्रेश बेसल, आधा टीस्पून काली मिर्च, क्रश ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, एक टेबल स्पून टमेटो पेस्ट, और तकरीबन आधा टीस्पून मैं डाल दूँगा इसमें ड्राई ऑरिगेनो। मैं अब इसको अच्छी तरह पका लूँगा जब तक बिल्कुल पानी सूख जाए और अच्छा थिक सा पेस्ट बन जाए। तो उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो सिर्फ वेजिटेबल से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसमें तंदूरी चिकन या कोई चिकन भी डाल सकते हैं। तो मैं अपनी जो डो को डिवाइड करूँगा 2 हिस्सों में। एक मैं बनाऊँगा प्योर वेजिटेरियन के लिए सिर्फ वेजिटेबल से, और एक हिस्सा उसमें मैं डालूँगा पेपरोनी। तो मैं वेजिटेबल आपको बता देता हूँ। मेरे पास है मिक्स कलर कैप्सिकम, उसको मैंने काट लिया है पतला पतला ऐसे रिंग में। आप मशरूम यूज़ कर सकते हैं, मशरूम को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा अनियन को भी मैंने पतला पतला काट लिया है रिंग में।
جو ویجیٹیبل آپ کو پسند ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس آدھا کپ بلیک اولیوز ہے، تو یہ پیزے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں، اس کو آپ ضرور یوز کیا کریں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ہیں ٹمیٹوز، 2 ٹمیٹوز کو میں نے بریک بریک اور رنگ میں کاٹ لیا ہے۔ ایک پیزا میں نان ویج بناؤں گا تو میں اس میں یوز کروں گا بیف پیپرونی، تو آپ چکن پیپرونی بھی یوز کر سکتے ہیں یا چکن ٹکا، ایون کہ آپ پرون بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہوتی ہے پیپرونی بریک بریک کٹی ہوئی۔ اور میں یوز کروں گا موزریلا چیز، یہ آرام سے مل جاتی ہے، آپ موزریلا چیز یوز کریں۔ تو بہت سارے ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو پیزا بہت پسند ہوتا ہے اور پیزا یا تو بہت مہنگا ملتا ہے یا اویلیبل نہیں ہوتا، تو آپ میری ریسپی کو فالو کر کے آرام سے گھر پہ پیزا بنا سکتے ہیں، بہت مزیدار، وہ بالکل جیسے باہر سے پیزا ملتا ہے اسی طریقے سے۔ الحمدللہ پیزا سوس بالکل ریڈی ہو گیا ہے، اس طرح ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ آرام سے پیزا سوس گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں 1-1.5 مہینے کے لیے، تو فریج میں رہ جائے گا۔ اگر اس سے زیادہ سٹور کرنا ہے تو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، تو جب آپ کو چاہیے تو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ پیزے میں 2 ہی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک پیزا سوس اور پیزا کی ڈو، باقی اس کی جو اوپر فلنگ ہوتی ہے آپ کوئی سی بھی ویجیٹیبل، چکن، بیف کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ موزریلا چیز ڈال دیں۔ الحمدللہ 1 گھنٹے کے بعد دیکھیں ڈو کتنی رائز کر گئی ہے، تو ابھی میں ایک دفعہ پھر اس کو اچھی طرح گوندھ لوں گا، اس کی آپ آرام سے، تاکہ اس کی ایئر اندر رہ جائے۔ اس کو آپ نے ہلکا سا آئل لگا کے ہاتھ کے اوپر اس کو اچھی طرح گوندھ لینا ہے۔ میں نے اچھی طرح اس کو گوندھ لیا، ابھی میں اس کو 3 حصوں میں کاٹ لوں گا۔ میں نے ڈو کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہے، اس کے 3 پیزے بنیں گے، تو میں ابھی اس کو اچھی طرح بیل لیتا ہوں۔ میں نے ڈو کو ٹن کے حساب سے اس کو بیل لیا ہے اس کے برابر، تو ابھی میں اس میں ارینج کرتا ہوں۔ آپ نے اس میں ڈال دینا یہ، اور اس کے جو ایجز ہیں وہ آپ نے تھوڑے سے تھک رکھنا ہے، اچھی طرح اس کو ارینج کر دینا ہے۔ اس کے جو ایجز ہیں وہ تھوڑے سے تھک بنا لیں، تاکہ جب چیز میلٹ ہوئے تو وہ باہر نہیں جائے۔ میں نے ڈو کو اچھی طرح اس میں ارینج کر لیا ہے، اس کے ایجز بھی بنا لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فورک کے ساتھ اچھی طرح اس کے نشان لگا لینے، تاکہ ڈو سنٹر میں رائز نہیں کرے۔ اوون کو میں نے آلریڈی پری ہیٹ کر دیا ہے 180 پہ، تو اس کے کوکنگ ٹائم صرف 7 سے 8 منٹ تک ہے۔ اس طرح اچھی طرح اس کے نشان لگا دینے۔ ابھی اس کے اوپر میں ڈالوں گا تقریباً 2 ٹیبل سپون جو میں نے پیزا سوس بنایا ہے۔ پیزے کا سارا ٹیسٹ، سارا مزہ اس سوس میں ہے۔ اچھی طرح اس کو پورا پیزے کے اوپر لگا دیں۔ اگر آپ کو سوس زیادہ پسند ہے تو زیادہ لگا دیں، تو آئی تھنک 2 ٹیبل سپون انف ہیں۔ ابھی آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو صرف ویجیٹیبل سے بنا سکتے ہیں، چاہیں تو صرف نان ویج سے بنا سکتے ہیں۔ تو میں ابھی اس کے اندر ویجیٹیبل بھی ڈالوں گا اور پیپرونی بھی ڈالوں گا۔ تو سب سے پہلے میں اس میں لگا دوں گا کیپسیکم۔ یہ میرے پاس 3 کلر کی کیپسیکم ہے، ریڈ، یلو اور گرین۔
اس کے علاوہ میں تھوڑے سے انین رنگ لگا دوں گا. آپ کو جتنے انین چاہیے آپ اسی حساب سے. آپ چاہیں تو اس میں جیلوفینو بھی ڈال سکتے ہیں. ابھی میں اس میں لگاؤں گا تھوڑے سے ٹمیٹوز. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ٹمیٹوز کے سیڈ ہوتے ہیں وہ نکال لیں. اور ابھی میں لگاؤں گا تھوڑے سے مشروم. جو آپ کو مشروم مل جائے، اسٹاکی مشروم، ٹن والے مشروم، فریش مشروم، جو آپ کو پسند ہے آپ وہ ڈالیں. تو ابھی میں اس میں ڈالوں گا اولیوز. جتنے آپ کو اولیوز چاہیے آپ اتنے ڈالیں. ابھی میں اس کے اوپر لگاؤں گا پیپرونی. میرے پاس بیف پیپرونی ہے، آپ چاہیں تو چکن یا مٹن پیپرونی بھی مل جاتی ہے. تو آپ بالکل باہر والے پیزے جیسا گھر پہ بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو ابھی باری ہے، اس کے اوپر میں ڈالوں گا موزریلا چیز. تو میں اس میں ذرا موزریلا چیز زیادہ ڈالوں گا. اس کو پورا کور کر دینا ہے آپ نے. تو اوون کو میں نے پری ہیٹ کیا ہوا ہے، تو ابھی میں اس کو تقریباً 7 سے 8 منٹ تک اوون میں ڈال دوں گا. تو جب یہ اچھی طرح پک جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو اوون کو میں نے پری ہیٹ کیا ہے 180 پہ. تو ابھی میں اس کو سیدھا اوون میں ڈال دوں گا. الحمدللہ دیکھیں پیزا بالکل ریڈی ہے، بہت اچھی طرح بیک ہو گئی ہے، بالکل جس طرح آپ باہر جا کے کھاتے ہیں اسی طریقے سے. امید ہے آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ جلد ملتا ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.